السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ ہے جو صبح 7 بجے کا ٹائم، میرے ہسبینڈ جو ہیں انہوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے۔ صبح صبح وہ ناشتہ نہیں بنانے دیتے مجھے، میں کہتی ہوں کہ میں روٹی بنا دیتی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کھانی، بس مجھے دودھ گرم کر کے دے دو، ساتھ میں پنجیری دے دو، میں بس یہی ناشتہ کر کے چلا جاتا ہوں۔ ویسے لوگ نارملی پنجیری کے ساتھ چائے پیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری فیملی میں کوئی چائے نہیں پیتا۔ یہ بہت انہیلدی چیز ہے، ایک چیز ہیلدی اور دوسری انہیلدی، تو بس میں پھر دودھ گرم کر کے دے دیتی ہوں، وہ دودھ کے ساتھ بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ پنجیری بھی ہماری بس آخری مراحل تک پہنچنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ جب میں نے بنائی تھی تو مجھے یہ ٹینشن تھی کہ یہ کھائے گا کون، اتنی ضائع نہ ہو جائے یا یہ نہ ہو دل نہ کرے، کیونکہ جس دن میں نے بنائی تھی نا، اس دن بنا کے میں اتنی تھک گئی تھی کہ میرا اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اور یہاں پہ جی یہ دونوں بھائی اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ارحان جو ہے یہ میرا چھوٹا بیٹا، یہ اتنا شیطان ہے کہ یہ نا ہاتھوں سے باتیں کرتا ہے، یعنی یہ اذہان کو مار بھی لیتا ہے اور تھپڑ ماری جائے گا کنٹینیوس، لیکن اذہان کی عادت نہیں ہے، وہ آگے سے پھر بھی اسمائل کرے گا، اس کو پاریاں دے گا اور اس کو پیار کرتا ہے۔ یہاں پہ جی موسم جو ہے آج کافی زیادہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور کافی دنوں کے بعد اتنا دن کھلا ہے۔ اچھا، ہماری گلی میں نا جلدی دھوپ نہیں آتی، نہ ہی گرمیوں میں، اور سردیوں میں تو پھر کہیں جا کے 3 سے 4 بجے تک دھوپ آتی ہے ہمارے دروازے کے سامنے۔ یہاں پہ گھروں کی ڈائریکشن کچھ اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ صبح صبح تو دھوپ آتی ہی نہیں ہے۔ دوپہر کا ٹائم ہو گیا، میرے ہسبینڈ صبح ناشتہ نہیں تھے کر کے گئے، دوپہر کو وہ آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، لنچ کرنے کے لیے، تو پھر ان کے لیے میں دوپہر کو روٹی تازی بنا رہی ہوں۔ اچھا، برتن ایسے جمع ہوتے ہیں نا جیسے ثواب کا کام ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ میں نے برتن شرتن دھوئے، کچن کی صفائی کی اچھے سے، اور میری ساس نے بنایا تھا اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے دلیا، بچوں کو میں نے کھلا دیا۔ ارحان نے فرسٹ ٹائم کھایا اور بہت زیادہ شوق سے کھایا، اذہان نے بھی کھایا لیکن اس نے تھوڑا سا کھایا۔ یہاں پہ میں بھی چیک کرنے لگی ہوں کہ کیسا بنا ہے۔ یہ گھر کا دلیا ہے، میری ساس لے کے آئی تھی جس دن وہ آئی تھی، تو اپنے ساتھ لے کے آئی تھی۔ گھر کی گندم کو اچھے سے دھو کے، پھر اس کو اچھے سے جو ہے وہ کیا اسے کہیں گے، روسٹ کر کے دانوں کو، اس کے بعد اس کو پسوایا، اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے، بہت ہیلدی چیز ہے۔ اگر سم ٹائم آپ کا معدہ جو ہے وہ روٹی کھانے کی اجازت نہیں دے رہا تو آپ دلیا بنا کے کھا سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو بھی آپ یہ دلیا کھلا سکتے ہیں گھر میں بنا کے، اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تھا، ٹیسٹ میں کافی زیادہ ہی اچھا ہے، اور دوسرے جو بازاری دلیے ہوتے ہیں ان سے بہت ڈیفرنٹ۔ یہاں پہ جی میں اپنے ہسبینڈ کے کپڑے پریس کر رہی ہوں، بہت عرصہ ہو گیا میں نے کپڑے پریس ہی نہیں تھے کیے۔ میری عادت تھی کہ میں نا اکٹھے کپڑے پریس کر کے جو ہے وہ رکھ دیتی تھی، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے لائٹ کا اتنا زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ٹرانسفارمر جل گیا ہمارے گاؤں کا، تو لائٹ جو تھی وہ بہت تنگ کر رہی تھی، مجھے پھر ہر روز جو ہے وہ کپڑے پریس کر کے دینا پڑتے تھے۔ آج میں نے سوچا کہ یہ جو ہے یہ مسئلہ حل کرتے ہیں، آج بیٹھ کے نا سارے کپڑے ایک دفعہ پریس کر دیتی ہوں۔ سردیوں کے دن چھوٹے ہیں اور اتنی سستی والے دن ہیں کہ کوئی کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، سارا دن آپ کا جو ہے وہ کاموں میں گزر جاتا ہے، ٹائم کا کوئی اندازہ ہی نہیں رہتا۔ اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر نا کچھ لوگوں کو بہت بری بیماری ہے، اور وہ بیماری ہے تنقید کرنا، دوسروں کی ذات کو تنقید کرنا، دوسروں کی ذات میں کون کون سی برائیاں ہیں اور وہ کون کون سے غلط کام کرتے ہیں، وہ کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ دوسروں کی ذات میں تنقید کرنے میں وہ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں، اپنے گھروں کو بھول جاتے ہیں، اور انہیں اپنا کردار نظر نہیں آتا، وہ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے، لیکن انہیں دوسروں کی بہت فکر رہتی ہے۔ ہم لوگ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگ آپ کے لباس، آپ کے بات کرنے کے طریقے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سلیقے سے یہ بات بتا سکتے ہیں، آپ کی بیماری سے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ اپنی ذات میں چاہے لاکھوں برائیاں ہوں، لیکن انسان ہمیشہ اپنی ذات میں وہی پہلو دیکھتا ہے جس میں وہ ٹھیک ہوتا ہے، جس میں اس کو لگتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی برائی نہیں ہے مجھ میں۔
اور دوسروں کی ذات کا ہمیشہ وہی پہلو بیان کیا جاتا ہے جس میں ان کی ذات میں کوئی عیب ہو یا برائی ہو۔ ہمیں یہ بہت فکر رہتی ہے کہ فلاں کی بیٹی کیا کرتی ہے، فلاں کا بیٹا کیا کر رہا ہے، فلاں کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، فلاں کے گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے، لیکن اپنے گھروں کو بھول جاتے ہیں، اپنے گھروں میں جھانکنا بند کر دیتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنا بند کرتے ہیں کہ ہماری ماں بہن بیٹی کیا کر رہی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کے کردار ڈسکس ہوتے ہیں تو مت بھولیں کہ دوسروں کے گھروں میں بھی آپ کے گھر والوں کے کردار ڈسکس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا گول ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو کام شروع کرتے ہیں نا، آپ کو وہی کام وہیں پہ آ کے رکنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس پوائنٹ پہ آپ کھڑے ہیں، جہاں سے آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو اسی پوائنٹ پہ آپ کو رکنا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں پہ جو کرو گے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے، یہ مت بھولا کریں۔ یہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں کہ کون ہم میں سے افضل ترین ہے اور کون بدتر ہے۔ اللہ پاک جسے چاہے عزت دیں اور جسے چاہے ذلیل کریں، ٹھیک ہے۔ ہم اللہ پاک کے کاموں میں شریک ہو کے شرک کرتے ہیں۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے اللہ پاک کا افضل ترین بندہ بن گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کے نزدیک افضل ترین بندہ وہ ہے جس سے اللہ کی مخلوق خوش ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا بات کرنے کا طریقہ، لوگ آپ کے ساتھ کتنے خوش ہیں، کتنے سیٹسفائی ہیں، یہ چیز بتائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کی نمازیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اسلام کا بہت اہم پہلو ہے، نماز پڑھنا دین کا ستون ہے، نماز جو ہے وہ مین چیز ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف کر سکتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف کر سکتے۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں نہیں یاد کر رہے، کیونکہ آپ کا اخلاق اچھا نہیں تھا لوگوں کے ساتھ، آپ کا بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں تھا، آپ بہت روڈ تھے یا آپ نے بہت سے دل دکھائے ہیں، تو لوگ کبھی بھی جو ہیں وہ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کریں گے۔ یہ دنیا اتنی اچھی نہیں ہے، بہت ظالم دنیا ہے، یہاں پہ یاد رکھا جاتا ہے مرنے کے بعد بھی کہ کس نے کون سا کام کیا، کون ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتا تھا اور کس کا رویہ کیسا تھا لوگوں کے ساتھ۔ تو خدا را پلیز اس سے عبرت حاصل کریں اور دوسروں کی ذات کے اندر سے برائیاں ڈھونڈنا، عیب نکالنا اور تنقید کرنا بند کر دیں اور اپنے آپ کو درست کریں، اپنے کرداروں کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اپنے لہجے میں نرمی لے کے آئیں اور الفاظ کا اس طرح سے استعمال کیا کریں کہ کسی کا دل نہ دکھے، آپ کے بات کرنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ کو دوسروں کے کرداروں میں برائیاں نظر آنا شروع ہو جائیں تو اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دیا کریں، اپنی برائیوں کو تلاش کرنا شروع کریں اور ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ اگر ہم اپنی غلطیوں کو درست کرنا شروع کر دیں، ان کو سدھارنا شروع کر دیں تو ہمیں کبھی بھی کسی کے اوپر تنقید کرنے کا موقع ہی نہ ملے، کسی کی طرف دیکھنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ ایسے بننے کی کوشش کریں کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں، ہمیں یاد کیا جائے کہ بہت اچھا انسان تھا، اس کا اخلاق ایسا تھا، اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ ایسا تھا۔ بس اللہ پاک سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اچھا انسان بننے کی توفیق دے، ایسا بنائے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہمیں دوسروں کی برائیاں نظر نہ آئیں اور ہم اپنی برائیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں، ہمیں اللہ پاک ایسا انسان بنا دے۔ یہ ہے جی شام کا ٹائم، شام کا کھانا میں نے آلو مٹر بنائے ہیں، ساتھ میں ارحان کے لیے پانی بوائل کیا ہے کیونکہ وہ بوائل واٹر پیتا ہے، ویسے فلٹر کا پانی بھی آتا ہے لیکن ارحان کو جگر کا تھوڑا سا مسئلہ ہے اور اس لیے ہم پانی بوائل کر کے یوز کرتے ہیں، اور ساتھ میں دودھ بھی میں نے بوائل کر لیا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا جو ہے نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے، اور کمنٹس بھی لازمی کیا کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں یا کاٹ کے نہ دیکھا کریں۔
اور جی یہاں پہ اذہان جو ہے وہ برش کر رہا ہے۔ الحمدللہ اذہان کو بہت شوق ہے، وہ خود کہے گا مما مجھے ٹیوب لگا کے دو، میں نے برش کرنا ہے۔ اور جی یہاں پہ دونوں بھائی اپنی مستیوں میں کھیل رہے ہیں، فل مستی کے اندر۔ اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔